بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ہدہد والا قصہ ہے نا، قرآن پاک میں ہدہد والا اور حضرت ملکہ بلقیس والا قصہ، اس کے بارے میں ویڈیو ہے۔ یہ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، یہ ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں، پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ہدہد والا اور ملکہ بلقیس والا، جو ملکہ سبا بھی کہتے ہیں، کہ کیا قصہ ہے۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، یعنی آپ کی پرندوں چرندوں انسانوں مانو جنات پر سب پر حکومت تھی۔ یعنی یوں تو سارے پرندے آپ کے تابع تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے، حکومت کرتی ہے، اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں جو بادشاہوں کے پاس عیش و عیاشی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ مگر وہ اس قوم کی قوم سورج کے باری ہے، مگر اس کی جو قوم ہے نا، وہ اللہ کو نہیں پوجتی، اللہ کی بات نہیں کرتی، وہ سورج کے بجاری ہیں، سورج کو پوجتے ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، یعنی یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط ارسال فرمایا، جو خط بھیجا اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا، یعنی اسی ہدہد پرندے کو خط دیا کہ لے جاؤ ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دینا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا، تم میرا خط لے جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے لوگوں الگ ہو جانا، یعنی خط ڈال کر تھوڑا سا الگ ہو کر بیٹھ جانا، پھر دیکھنا سننا کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں میرے خط کے بارے میں، خط کو پڑھ کر۔ چنانچہ ہدہد یہ خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا، یعنی ملکہ بلقیس بیٹھی تھی تو خط کو چوچ میں پکڑا ہوا تھا تو اس کی ایسے اوپر سے گرا دیا، جو ملکہ بلقیس کی گود میں گر گیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد امراء اور ارکان سلطنت کو مجمع اکٹھا کیا، پھر انہیں اپنے مشیروں وزیروں کے سب کو اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرزہ بنانا ضرور ہوگی، یعنی خط کو پڑھا اور پریشان ہو گئے، لرزہ طاری ہو گیا، اور اپنے اراکین سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، یعنی اس پر بسم اللہ الرحمن لکھا تھا، اللہ کا نام لکھا تھا، تو کہنے لگی کہ عزت والا خط ہے میری طرف جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے، سبحان اللہ، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو، یعنی مجھ سے بڑی نہ بڑھو، سب کی طرح مجھ پر لے جانے کی کوشش کرو، اور تم مسلمان ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ اور کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ اور میرے حضور حاضر ہو، میرے پاس آؤ۔ ملکہ بلقیس کے نام حضرت سلیمان سے خط سنا کر بلقیس نے، یعنی خط ساتھیوں کو سنایا، خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے میروں اور وزیروں سے مشورہ کیا، یعنی ان سے مشورہ کیا اراکین سے کہ تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا لان و ظاہر کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا، ان ساتھیوں نے کہا ہم جنگ کرتے ہیں۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے میروں اور وزیروں کو سمجھایا نہیں کہ جنگ مناسب نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا، مارے جائیں گے، کیونکہ اس سے شہر ویران، یعنی عقل مند تھی، اس نے کہا جنگ کرنے سے شہر ویران ہو جاتے ہیں، گاؤں ویران ہو جاتے ہیں، اور شہر عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا ہوتی ہے پریشان ہو جاتی ہے، ذلیل ہو جاتی ہے جنگ سے، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدایہ و طوائف، یعنی کچھ تحفے ہدیے ان کے پاس بھیج دیں، یعنی کچھ تحفے ہدیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیج دیں، ان کے پاس بھیج دیں، اس سے وہ امتحان ہو جائے گا کہ رسول اللہ علیہ وسلم صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں،
یعنی صرف بادشاہ جو اللہ کے نبی بھی ہیں، اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر بادشاہ ہوں گے، کہ بادشاہ تو لالچی ہوتے ہیں، نبی تو لالچی نہیں ہوتے، یعنی بادشاہ ہوگا تو میرا ہدیہ قبول کر لے گا، اس لیے پتہ چل جائے گا ہمیں، پھر اس حساب سے ہم آگے قدم اٹھائیں گے۔ اگر نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، بلکہ ہم یہ آرڈر کریں گے کہ آؤ ہمارے دین میں داخل ہو۔ اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم پڑ جائیں گے، یعنی بندہ ہدیہ لے کے تو ہار لے کے کانا ہو جاتا ہے نا، وہ پھر ہدیہ قبول کرنے کے تو کانے ہو جائیں گے، پھر نرم ان کے دل ہو جائیں گے، پھر جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں، بہترین لباس اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج ماں ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ یعنی جب بھی سے انہوں نے کہا بھیجا نا کہ چلو جاؤ، لوگوں کو نوکروں کو بھیجا جو تحائف دے کر، ادھر تو اٹھا تو فوراً ہی پہنچ گیا، تو انہوں نے پیدل جا گھوڑے پر آنا تھا، تو ادھر تو فوراً ہی پہنچ گیا، آ کر خبریں سب دے دی کہ یہ مسئلہ مسائل ہے۔ چنانچہ بلقیس کا خط جب چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو رسول اللہ علیہ السلام نے غضبناک اور قاصد فرمایا، یعنی آپ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ وہ جب تحفے دیکھے، اس وقت مجھے تحفے بھیج دیے مجھے نرم کرنے کے لیے۔ اتمدوننی بے مال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بحدتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ ترجمہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ میرے مال سے میری مدد کرتے ہو؟ کیا میں غریب ہوں؟ یعنی کہ میری مدد کرتے ہو مال سے؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بڑھ کر اور بہتر ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے اس سے کہیں بڑھ کر اور بہتر ہے۔ جو تمہیں دیا ہے تم واپس لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، انہیں ہم ایسا لشکر چڑھائی کریں گے تو آپ کو وہ طاقت نہیں ہوگی، آپ کو شکست ہوگی انشاءاللہ۔ اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکالیں گے، اور ہم ذلیل کریں گے، وہ تخت کو گرا دیں گے، ان کے شہر سے ذلیل کر کے ذلیل و رسوا کر کے نکالیں گے، اور وہ پست ہو جائیں گے۔ یعنی وہ جو تھا ساتھ نائب قاصد تھا، جو قاصد تھا لشکروں کے غلاموں کے، اسے یہ غصے ہو کر فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس لوٹ کر، جب وہ واپس گیا، لوٹ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا، ساری باتیں سنائیں، تو بلقیس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی، ڈر گئی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خود حاضر ہو گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار اور یہاں کے عجائب بات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی برحق ہیں، یعنی سچے نبی ہیں، اور ان کی سلطنت اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جھوٹ مٹ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ان کی حکومت ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ نبی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی، آپ نے دعوت دی اس عورت کو، تو اس نے نہایت اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ آپ نے دعوت دی تو عورت نے نہایت اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، اس وقت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور اس سے نکاح بھی کر لیا، شادی کر لی۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں، جو یقیناً رسول اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ ملکہ سبا بلقیس کا تخت شاہی اس 80 گز لمبا، یعنی جو اس کا تخت تھا نا سماعت کا ملکہ بلقیس تھا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا تھا، اور سونے چاندی وغیرہ طرح طرح کے جواہرات موتیوں اور سے راستہ تھا، موتی لگے ہوئے تھے، جواہرات لگے ہوئے تھے،
جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدایہ و تحائف کو ٹھکرا دیا، حکم نامہ بھیجا کہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے فرمایا، کالا یا ایھا مالاؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کالا عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ترجمہ ہے، اے دربار، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے؟ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، کچہری لگی ہوئی تھی، تو لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لائے قبل اس کے کہ وہ سب مطیع ہو کر میرے حضور میں حاضر ہو جائیں، یعنی اس کے قبل کہ وہ آ جائیں، ان سے پہلے کوئی ہے ایسا کہ ان کا تخت اٹھا کر میرے پاس لائے ان کے آنے سے پہلے ہی۔ تو ایک سرکش جن بولا، ایک جن بولا، بڑا بفرا ہوا، بڑا طاقتور جن، سرکش جن بولا کہ میں وقت تخت لا دوں گا قبل اس کے کہ آپ اجلاس برخاست کریں، یعنی آپ اجلاس ختم کریں گے تو تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا، اور میں اس پر قوت والا اور مانت دار ہوں، یعنی میں امین بھی ہوں، اور اتنی طاقت ہے کہ آپ کے جو آپ نے اجلاس لگایا ہوا ہے نا، یہ سیشن ختم ہونے کے بعد فوراً ہی تخت آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب دیکھیے ولی اللہ کی طاقت و کرامت، جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس جن کا جس نے کہا تھا نا کہ جلاس برخاست ہونے کے بعد ہی تخت آ جائے گا، اس کا فرمان سن کر، اس کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے، یعنی اتنی جلدی، اتنی دیر نہیں کرنی، اس سے پہلے ہی میں چاہتا ہوں کہ تخت میرے پاس آ جائے۔ تو یہ سن کر آگ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ، جو اسم اعظم جانتے تھے، سبحان اللہ، آصف بن برقیہ وزیر جو اسم اعظم جانتے تھے، اور ایک با کرامت ولی تھے، اللہ کے ولی تھے اس کے دور کے، اسم اعظم، ایسا اسم اعظم، یعنی ایسا اعظم نام، عظیم نام اللہ کا جانتے تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے حضور حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ سبحان اللہ، یعنی اس ولی نے کہا اس دور کے نے کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے کتنی کی دیر میں آنکھ بندہ جھپکتا ہے تو کھولتا ہے، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے تخت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں اس دور کا ولی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حاصل کر دوں گا، تو ہم اگر مومن بن جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، تو ہم میں کتنی طاقت ہوگی، ہم کس طریقے سے تخت حاصل کریں گے، مگر ہم مومن بنے تو صحیح نا، اللہ کے بندے بنے تو صحیح نا۔ چنانچہ آصف بن برقیہ نے روحانی طاقت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، ایسے کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے چلتا چلتا لمحہ بعد میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے، ولی نے ایسے کیا، ایسے تخت کھینچا گیا، ایک لمحے میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لِیَبْلُوَنِی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو میرا رب بے پرواہ اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ اس
قرآنی واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لیجئے حضرت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے بھر کی مدت میں تخت بلقیس کو ملک سبا سے دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضر کر دیا، اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، یعنی اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلے اور ایسے ہی تخت کھینچ لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بہت سے اولیاء کرام نے سینکڑوں میل کی دوری سے آدمیوں اور جانوروں کو لمحہ بھر میں بلا لیا۔ یہ سب اولیاء کی اس روحانی طاقت کا کرشمہ ہے جو خداوند قدوس اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا، نبیوں کی شان میں کس طرح کہتا ہے کہ نبی کیا شخص ہے، یہ تو ولی اللہ کی کرامت دیکھیں کہ ولی ایک لمحہ میں تخت کھینچ لیتے ہیں، لوگوں کو بلا لیتے ہیں، تو نبی کی شان تو انتہا کی ہے نا، بہت دور کی بات ہے۔ یہ سب اولیاء کی اس روحانی طاقت کا کرشمہ ہے جو خداوند قدوس اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے خبردار کسی ہرگز اولیاء کرام کو اپنے جیسا نہ خیال کرنا۔ یہاں تک نبی کو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے، معاذ اللہ، ولیوں کو نہیں کہنا چاہیے، اور نہ ان کے ذات کی طاقتوں کو عام انسانوں کی طاقتوں پر قیاس کرنا۔ کہاں وام کا نام، وام کالا نام، اور کہاں اولیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھ لینا جو گمراہی کا سا چشمہ ہے۔ اولیاء اللہ کو اپنے جیسا نہ سمجھو۔ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ نے مثنوی شریف میں اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔ جملہ عالم زین سبب گمراہ شد، کم کسے زبدال حق آگاہ شد، یعنی تمام دنیا اس وجہ سے گمراہ ہو گئی کہ خدا کے اولیاء سے بہت کم لوگ آگاہ ہو گئے۔ اولیاء زہم چو خود پند اشد ہم سری یا براشد، لوگوں نے اولیاء کو اپنے جیسا سمجھ لیا، انبیاء کے ساتھ برابری کر بیٹھے۔ این نداستن پیشہ عظمی است کے درمیان بے انتہا، ان لوگوں نے اپنے اندھے پن سے یہ نہیں جانا کہ عوام اور اولیاء کے درمیان بے انتہا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولیاء کرام کو ہرگز عام انسانوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ عقیدہ رکھ کر اولیاء کرام کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے کہ ان لوگوں پر خداوند کریم کا خاص فضل ہے۔ خاص فضل ہوتا ہے پھر تو ولی بنتے ہیں، ایسے تو نہیں ولی بنتے نا۔ اور یہ لوگ بے پناہ روحانی طاقتوں کے بادشاہ بلکہ شہنشاہ ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے حکم سے بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں ٹال سکتے ہیں، اور ان کی قبروں کا بھی ادب رکھنا لازم ہے کہ اولیاء کی قبروں پر فیض و برکات خداوند کی بارش ہوتی رہتی ہے، خداوند کی طرف سے بارش ہوتی رہتی ہے فضل و برکات کی، اور جو عقیدت و محبت سے ان کی قبروں کی زیارت کرتا ہے وہ ضرور ان بزرگوں کے فضل و برکات سے فیضیاب ہوا کرتا ہے۔ فضل و برکات لینے کے لیے جائے، دعا کرنے کے لیے جائے، اور یہ نہ ہو کہ سجدہ کرنے کے لیے جائے، سجدہ نہ کرنے کے لیے جائے، فضل و برکات لینے کے لیے جائے۔ اس زمانے میں فرقہ وہابیہ اولیاء کی بے ادبی کرتا رہتا ہے۔ میں اپنے سب سنی بھائیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ان گمراہوں سے ہمیشہ دور رہیں، اور ان لوگوں کے ظاہری سادہ لباسوں اور وضو نمازوں سے فریب نہ کھائیں کہ ان لوگوں کے دل بہت گندے ہیں، اور جو لوگ نور ایمان کی تجلیوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔